تو اے لوگو عبادت کرو اس رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ ہو گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ڈر سکو، پرہیزگاری کی روش اختیار کر سکو، یعنی اللہ کے حضور تمہیں پیش ہونا ہے۔ یہ وہ بنیادی بات ہے جو کسی بھی انسان کو دعوت دینے کے لیے پہلی چیز ہی یہی ہونی چاہیے توحید کے اعتبار سے، کہ اس اللہ کو مانو اور اس اللہ کی مانو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ سورہ طور میں بھی آتا ہے نا کہ کیا یہ لوگ بغیر کسی کے بنائے پیدا ہو گئے ہیں یا انہوں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ آئے دو ہی پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں نا، یا انسان اپنا کریٹر خود ہو یا اس کو کسی نے پیدا نہ کیا ہو۔ تو یہ تو کیس کوئی نہیں ہے کہ کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیدا ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور ہمارے ماں باپ کو ان کے ماں باپ نے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو کریشن تو ہوئی بھی ہے۔ تو کیا ہماری پیدائش جو ہے وہ ہمارے ماں باپ ذریعہ ضرور بنے ہیں لیکن ان کو تو نہیں پتا کیسے پیدائش ہوئی ہے؟ وہ اللہ ہی ہے جو پرفیکشن کے ساتھ مخلوقات کو بناتا ہے، ان کو تو بالکل پتہ نہیں ہوتا۔ مخلوق جو پیدا ہو چکی ہے اسے خود اپنے بارے میں نہیں پتا کہ اس کے اندر کیا کچھ چل رہا ہے، سوچ بھی نہیں سکتی۔ آج اگر سائنس ہمیں یہ باتیں ٹروتھ ریویل نہ کرتی اس کائنات کے بڑے بڑے حقائق، تو ہم کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کتنی یہ کمپلیکس کریشن ہے کوئی بھی زندہ چیز۔ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو ایک خلیہ ہے نا، اس خلیے کو بنانے کے لیے نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے، جتنے سسٹم اس میں اللہ نے رکھا، اور انسان کے جسم میں یہ ایک خلیہ نہیں ہے، 100 بھی نہیں ہے، 1000 بھی نہیں ہے، لاکھ بھی نہیں ہے، کروڑ بھی نہیں ہے، ارب بھی نہیں ہے، 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے جسم کے اندر موجود ہے۔ 100 ٹریلین، 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہوتا ہے۔ 100,000 ارب خلیے ہر انسان کے جسم میں، اور ان سارے خلیوں تک آکسیجن بھی پہنچتی ہے اور یہ زندہ ہے۔ ان کی ڈویژن ڈسٹرب ہو جائے تو کینسر ہے، یہ خلیے مر جائیں اور نئے اس کی جگہ پیدا نہ ہو تب بھی وہ ڈیڈ ہو جائے گا باڈی کا وہ حصہ۔ اور سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا فگر ہے کہ اگر انگلینڈ جیسے 30 ملک ہوں اور 30 کے 30 ملک صرف درختوں سے پر ہوں اور کوئی چیز وہاں نہ اگی ہوئی ہو، تو ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا، یہ 100 ٹریلین ہے۔ 100,000 ارب، 1 ارب نہیں مان، 1 ارب گننے کے لیے آپ کو 25 سے 30 سال چاہیے، 24 گھنٹے بھی اگر آپ گنتے رہے۔ کوئی شخص بہت بھی تیز گن لے گا، 24 گھنٹے میں تو 86,400 سیکنڈ ہے، 1,00,000 دفعہ بھی مشکل سے گن پائے گا۔ تو 1 ارب، اور کدھر پھر 1000 ارب، پھر 100,000 ارب، ان امیجنیبل، کیلکولیٹر فیل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے جو خلیے ہیں ان کو کریٹ کیا ہے کریٹر نے، پھر خالی اس طرح کریٹ نہیں کیا، مینیجیبل فارم میں۔ یہ خلیوں نے کیا خود ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ان خلیوں نے مل کے آنکھ بننا ہے، ان خلیوں نے مل کے دل بننا ہے؟ آرگنائز ہوئے نا، اور پھر سارے خلیے آرگنائز ہو کے ایک کامن فنکشن پرفارم کر رہے ہیں۔ دل کا فنکشن گردے نہیں پرفارم کر سکتے، گردوں کا فنکشن آنکھیں نہیں پرفارم کر سکتی، آنکھوں کا فنکشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں پرفارم کر سکتے۔ انسان کو تو پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا کچھ ہے۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور جتنے اگلے بھی گزرے ہیں ان کو بھی اسی نے پیدا کیا۔ اس سے ڈر جاؤ، اس اللہ سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کیا ہے۔ جو تمہیں تمہاری مرضی کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے وہ تمہارے ساتھ کچھ بھی کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ تمہارے لیے کچھ ڈیسیژن کر لے گا پھر کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا۔ یہ ہے اصل میں اس کا فارم۔ ڈر جاؤ، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر سکو۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے۔ والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا۔ اس حصے کے اوپر بھی گھنٹوں بولا جا سکتا ہے کہ یہ زمین جو بچھونا بنائی ہے، صرف اس کی ایک فزیکل پراپرٹی کو ڈسکس کیا جا رہا ہے
کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا. زمین میں ہر سیکنڈ میں 2 زلزلے آتے ہیں، ہر سیکنڈ میں، لیکن ان کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. اگر وہ بڑھ جائے تو زمین تباہ و برباد ہوتی ہے. اتنے زلزلوں والی زمین کو رہنے کے قابل بنایا، اسے کنٹرول کیا، اور اس اعتبار سے بھی رہنے کے قابل بنایا ہے کہ وہاں پر ہر مخلوق کے لیے اس کی زندگی کا سامان رکھا، اور جو سب سے ضروری سامان تھا زندگی کے لیے وہ بالکل فری رکھا ہوا ہے. کون سی چیز؟ آکسیجن. پانی تو پھر بھی بندہ کچھ گھنٹے کچھ دن بھی نکال سکتا ہے، آکسیجن 1.5-2 منٹ سے زیادہ کوئی نہیں نکال سکتا، بالکل فری رکھا. اور اس آکسیجن کی جو مقدار ہے اسے کنٹرول کیا ہوا ہے فضا کے اندر. ہائیڈروجن سے یا نائٹروجن سے وہ بڑھ جائے تب بھی ہماری ایگزسٹنس نہیں ہے، کم ہو جائے تب بھی ایگزسٹنس. اور یہ تو صرف ایک فائن ٹیوننگ ہے، اس طرح کی ملینز آف فائن ٹیوننگز روئے ارض پہ ہیں. اسی لیے سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ میریکل پلانٹ بنایا گیا ہے اس قابل کہ یہاں پہ زندگی رہے. تو کسی کے بنانے سے بنا ہے. اگر وہ کہتا ہے خود بخود بن گیا ہے تو پھر اس کو کوئی کاپی کر کے بنا کے بتاتا. جو چیز کاپی بھی نہ ہو سکتی ہو اس کے بارے میں کہنا کہ وہ خود بخود ہو گئی ہے، تو اس سے بڑی تو بے وقوفانہ سٹیٹمنٹ ہی نہیں ہو سکتی. جو کام کرنے سے نہ ہو سکے وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ خود بخود تو وہ کام ہو سکتا ہے نا کہ جو یعنی کرنے سے ہو بھی جائے. زمین و آسمان کی ساری مخلوقات مل کے ایک بیج نہیں بنا سکتی کہ جسے ہم مٹی میں بوئیں اور وہ 6 ارب گنا بڑا درخت بن جائے. لوگ تو کہتے ہیں جی مٹی کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں سونے کی کوئی قیمت ہے. سونے میں بیج ڈالا جائے تو وہ درخت نہیں بن سکتا. اگر مٹی دنیا پہ نہ ہو تو سونے کو چاٹنا ہے کسی نے، اور سونا نہ ہو تو پھر بھی دنیا چلتی رہے گی. یہ مٹی جو اللہ نے رکھی ہے دیکھنے کو حقیر چیز ہے، لیکن اس میں ہم بیج بوتے ہیں، اور سر وہ بیج جب نکلتا ہے اور درخت بنتا ہے، اس درخت کا سائز، اس کے پھولوں کے لگنے کی ٹائمنگ، اس کا پھل میں کنورٹ ہونا، پھلوں کے پکنے کی ٹائمنگ، پتوں کی شیپس، ان کے سائز، پھر ایک ایک پتے تک پانی کا پہنچنا زمین سے، یہ تو انسان پریشان ہو جاتا ہے. ایک درخت تو بہت بڑی بات ہے، ایک بیج نہیں کوئی بنا سکتا، اور کوئی یہ کہے کہ خود بخود بن گیا. تو اس سے بڑی بے وقوفی کسی کی کیا ہو سکتی ہے؟ دنیا کا کوئی بے وقوف انسان بھی ایک بال پوائنٹ کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں خود بخود بن جائے، کیونکہ یہ ایک مینیجیبل چیز ہے، الٹپ نہیں ہے، ایٹ رینڈم نہیں ہے. تو زمین کو اس نے تمہارے لیے بچھونا بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو چھت بنایا ہے. اب یہ متشابہات میں سے ہے، یعنی آسمان کے بارے میں جو اب ہمیں اس ماڈرن سائنس کی وجہ سے ٹروتھ ریویل ہو رہے ہیں وہ تو بڑے حیران کن ہیں. یعنی آسمان کی جو لیئرز ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے لیئرز رکھی ہوئی، ان کے لیے بھی آسمان کا لفظ استعمال ہو سکتا ہے. اسٹریٹوسفیئر ہے، پھر ٹروپوسفیئر ہے، پھر اوزون کی لیئر ہے. یعنی سورج سے ملینز آف ایمپلیٹیوڈ کی مختلف ریز دنیا میں آتی ہیں، لیکن زمین کی جو ہماری رہنے کی سطح ہے اس میں سے چند ایک پہنچتی ہے. 99.99% یہ آسمان کی جو لیئرز ہیں اس کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، کچھ ارتھ میگنیٹک فیلڈ کی وجہ سے ریپیل ہو جاتی ہیں، ورنہ وہ ہارمفل ریز نیچے آ جائیں تو بیماریاں ہیں. یہ جو کہتے ہیں اوزون لیئر کے اوپر ایک شگاف ہے، اس کی وجہ سے سکن کینسر کا خدشہ ہے ان علاقوں میں جہاں پہ وہ ڈائریکٹ ریز آتی ہے. تو یہ آسمان کو ایک بڑی مضبوط چھت بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. آسمان حفاظت کا ذریعہ ہے. یہ اللہ کی قدرتیں ہیں جی، اس پہ کتنی دیر بولا جائے. میرے اس پہ یہی ایک لیکچر ہے، وہ آپ دیکھ لیں.